السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اس سے پہلے مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ یہ خزرج کے قبیلے میں سے تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ نصرانی بن گیا تھا۔ اہل کتاب کا علم بھی پڑھا تھا، عابد بھی تھا اور قبیلہ خزرج اس کی بزرگی کا قائل تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے، مسلمانوں کا اجتماع آپ کے پاس ہونے لگا، یہ قوت پکڑنے لگے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب رکھا تو یہ جل بن گیا، کھلم کھلا مخالفت و عداوت کرنے لگا اور یہاں سے بھاگ کر کفار مکہ سے مل گیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ یہ تو دعوت اسلام میں پاگل ہو رہے تھے، تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ عرب کی اور بھی بہت سے قبائل کو ملا کر جنگ کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اور میدان احد میں جم کر لڑے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ ظاہر ہے، ان کا پورا امتحان ہو گیا اور عاقبت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اس فاسق نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سے گڑھے کھود رکھے تھے، جن میں سے ایک میں اللہ کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے، چہرے پر زخم آئے، سامنے سے نیچے کی طرف کے 4 دانت ٹوٹ گئے، سر بھی زخمی ہوا۔ شروع لڑائی کے وقت ہی ابو عامر فاسق اپنی قوم کے پاس گیا اور بہت ہی خوش آمد اور چاپلوسی کی کہ تم میری مدد اور موافقت کرو، لیکن انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، تو نہ مراد رہے، اے بدکار، اے اللہ کے دشمن، تو ہمیں راہ حق سے بہکانے کو آیا ہے۔ الغرض برا بھلا کہہ کر نا امید کر دیا گیا۔ یہ لوٹا اور یہ کہتا ہوا کہ میری قوم تو میرے بعد بہت ہی شریر ہو گئی ہے۔ مدینے میں اس ناہنجار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھایا تھا، قرآن پڑھ پڑھ کر نصیحت کی تھی اور اسلام کی رغبت دلائی تھی، لیکن اس نے نہ مانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں دور دراز ذلت و حقارت کے ساتھ موت دے۔ جب اس نے دیکھا کہ احد میں بھی اس کی چاہت پوری نہ ہوئی اور اسلام کا کلمہ بلندی پر ہی ہے، تو یہ یہاں سے شاہ روم اور ہرکل کے پاس پہنچا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے بھی اس سے وعدہ کر لیا اور تمنائیں دلائی۔ اس وقت اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جو منافقانہ رنگ میں مدینہ شریف میں رہتے سہتے تھے اور جن کے دل اب تک شک و شبہ میں تھے، لکھا کہ اب میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ میں نے ہرکل کو آمادہ کر دیا ہے، وہ لشکر جرا لے کر چڑھائی کرنے والا ہے، مسلمانوں کو ناکو چنے چبوا دے گا اور ان کا بیج بھی باقی نہ رکھے گا۔ تم ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کرو تاکہ میرے قاصد جو آئیں وہ وہیں ٹھہریں، وہی مشورے ہوں اور ہمارے لیے وہ پناہ کی اور گھات لگانے کی محفوظ جگہ بن جائے۔ انہوں نے مسجد قباء کے پاس ہی ایک اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور تبوک کی لڑائی کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی سے پہلے ہی اسے خوب مضبوط اور پختہ بنا لیا اور آ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے اور نماز ادا کیجیے تاکہ ہمارے لیے یہ بات حجت ہو جائے اور ہم وہاں نماز شروع کر دیں۔ ضعیف اور کمزور لوگوں کو دور جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، خصوصاً جھاڑی کی راتوں میں کمزور اور بیمار اور معذور لوگ دور دراز کی مسجد میں بڑی دقت سے پہنچتے ہیں، اس لیے ہم نے قریب ہی یہ مسجد بنا لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو سفر درپیش ہے، باب رکاب ہوں، انشاءاللہ واپسی میں صحیح۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کفر کے مورچے سے بچا لیا۔ جب میدان تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے، ابھی مدینہ شریف سے ایک دن یا کچھ کم کے فاصلے پر تھے کہ وہی اللہ نازل ہوئی اور اس مسجد زرار کی حقیقت آپ پر ظاہر کر دی گئی اور اس کے بانیوں کی نیت کا بھی علم آپ کو کرا دیا گیا اور وہاں کی نماز سے روک کر مسجد قباء میں جس کی بنیاد خوف الہی پر رکھی گئی تھی نماز پڑھنے کا حکم صادر ہوا۔ بس آپ نے وہیں سے مسلمانوں کو بھیج دیا کہ جاؤ، میرے پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو توڑ دو۔